السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور مہربانی ہے کہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کچھ دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور دین کی باتیں سمجھنے والا، سمجھانے والا بنائے، آمین۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس کے اندر میں نہایت اہم موضوع پر، عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اولاد اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم ترین اور بہت بڑی نعمت ہے۔ چاہے اولاد بچے ہوں یا بچیاں ہوں، پوتے اور پوتیاں ہوں یا ناتی اور نتنیاں ہوں، اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو بندہ یا بندی اس نعمت کی قدر کر کے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اس کا صلہ دنیا میں بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ضرور پائیں گے۔ اولاد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، اور اولاد یہ آخرت کی نفع بخش کھیتیاں ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہماری اولاد، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہمارے لیے مستودع یعنی گوڈاؤن کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں ہمارے لیے گوڈاؤن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک عقل مند عورت یا ایک عقل مند مرد اپنے قیمتی سامان کو ہر نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے گوڈاؤن کے اندر، مستودع کے اندر اپنے سامان کو رکھتا ہے، یہی حال اولاد کی ہے۔ کیونکہ یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی ترقی کا ذریعہ اور سادھن ہے،
اور آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، اور اولاد کی دیکھ ریکھ اور تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری رب کائنات نے والدین پر ڈالی ہے۔ ماں اور باپ پر اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اولاد چاہے بچیاں ہوں یا بچے، سب اس میں شامل ہیں۔ ایک ماں جب حمل کی حالت میں ہوتی ہے، وہ بچوں کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے۔ ایک باپ کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، وہ اپنی ساری کوششیں اس آنے والے نئے مہمان کے بارے میں لگا دیتا ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری باپ پر ہے اور ماں پر ہے۔ آپ لوگ اگر سنتے تو ٹھیک رہتا۔ ماں اور باپ پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کہیں اولاد کی تربیت باپ پر زیادہ ہو جاتی ہے، والد پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور کہیں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری زیادہ ماں پر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ یا کالج یا یونیورسٹی جو بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہاں ہے، وہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ اور اکثر بچوں کے رہنے سہنے کا وقت یہ ماؤں کے پاس ہوتا ہے۔ باپ اپنی دیگر ذمہ داریاں، دوسری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے سفر بھی کرتا ہے، گھر سے باہر بھی نکلتا ہے، کھیتی باڑی، تجارت اور دیگر دوسرے کام بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت میں میری بہنوں، تو اولاد کا بیشتر وقت یہ ماؤں کے پاس گزرتا ہے۔ اور دوسری جانب سے دیکھا جائے تو ماؤں کی محبت اولاد کے دل میں بنسبت باپ کے زیادہ ہوتی ہے۔ ماؤں کی محبت یا ماؤں سے ہمدردی بنسبت باپ کے اولاد کے دل میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کی ذمہ داریاں اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اولاد کو بنانے اور بگاڑنے کا پہلا اسٹیج گھر ہی ہوتا ہے۔ اولاد کے بنانے یا بگاڑنے یا بننے اور بگڑنے کا پہلا میدان کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے۔ کیونکہ لڑکا لگ بھگ 5 سال تک، 4 سال تک، 6 سال تک وہ اپنی زندگی کے اکثر وقت گھر ہی کے اندر گزارتا ہے۔ 5-6 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد اولاد سماج میں آتے ہیں، پھر جو بڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے وہ گزرتے ہیں۔ لڑکے کے بناؤ اور سنگار یہ گھر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ماؤں کا اور باپ کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ باپ جیسا چاہتا ہے، ماں جیسا چاہتی ہے،
ویسے بچے اور بچیاں ہو جاتے ہیں. بہت کم ہی بچے اور بچیاں ایسے ملیں گے جو باپ سے الگ ہوں، الگ تھلگ ہوں، اخلاق میں، چال چلن میں، تعلیم و تربیت میں، اور ماں سے الگ تھلگ ہوں. ورنہ اکثر اثر باپ کا ہوتا ہے اور ماں کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، لمبی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے جس گھر میں بھی پیدا ہو، عالم کے گھر میں پیدا ہو، عام آدمی کے گھر میں پیدا ہو، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس کی فطرت میں، آچرن میں، پراکرتی میں، نیچر میں اسلام ہی ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر بچے کو کوئی باہری طاقت متاثر نہ کرے یا کوئی باہری چیز اس کے اوپر اثر نہ ڈالے تو بچہ اسلام ہی پر رہے گا، اسلام ہی کے حساب سے وہ زندگی گزارے گا. ہمارے گود میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچی پیدا ہوئی، اس کے طبیعت اور مزاج کے اندر، اس کے نیچر کے اندر اسلام ہے. اب وہ بچہ کیسے بگڑنے لگتا ہے، یا دین اسلام سے کیسے ہٹنے لگتا ہے، یا اسلامی تعلیم اور سلیقے سے وہ کیسے دور ہونے لگتا ہے، ایک سوال ہے. بھائی اللہ کے رسول کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. جب بچے کی فطرت میں، طبیعت اور مزاج میں، پراکرتی میں، جس کو ہم لوگ نیچر کہتے ہیں، اسلام ہے پیدائش کے وقت، تو بچہ کیسے بگڑنے لگتا ہے، کیسے بہکنے لگتا ہے، کیسے وہ راہ حق سے دور ہونے لگتا ہے، انسان وہ حیوان کیسے ہو جاتا ہے، یا شیطان کیسے ہو جاتا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے فَأَبْوَاهُ، اس کے ماں باپ، یُحَوِّدَانِ، اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے کرسچن بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی آگ کا پرستار بنا دیتے ہیں. بچہ اسلام، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. اب بگاڑ کس نے پیدا کیا بچے کے اندر اور بچے کے اندر؟ اس کے امی جان نے یا اس کے ابو جان نے یا دونوں نے. اسلام پہ پیدا ہوا لیکن وہ یہودی ہو گیا کیونکہ اس کے ماں باپ یہودی ہیں اور یہودیت کی وہ تعلیم اور شکشا دیتے ہیں، وہ وہی یہودی ہو جاتا ہے. اس کے ماں باپ اگر نصرانی کرسچن ہیں تو وہ بچہ نصرانی ہو جائے گا. اس کے ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں تو بچہ غیر مسلم ہو جائے گا. گویا بچے کو اس کی اصلیت سے کس نے ادھر ادھر بھٹکایا؟ اس کے ماں باپ نے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی مسلمان ماں اور مسلمان باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ تعالی کے دین برحق سچے دین پر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ کے اوپر یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے اتارے گئے سچے دین پر برقرار رہیں. ورنہ لڑکا ہمارا ویسے ہو جائے گا، لڑکی ہماری وہی بنے گی جیسے کہ ہم ہیں یا ہماری بیوی ہے. تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو بگاڑتا کون ہے؟ بچے کا مذہب کون بگاڑتا ہے؟ بچے کا طور طریقہ کون بگاڑتا ہے؟ بچے کا اخلاق کون بگاڑتا ہے؟ بچیوں کا کریکٹر کون بگاڑتا ہے؟ چال چلن کون بگاڑتا ہے؟ یا تو ماں ہے یا تو باپ یا دونوں. اس سے کیا پتا چلا کہ اے میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے
اور ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہمارے بچوں اور بچیوں کی اصلاح فرمائے، یہ ہمارا ہی رول ہوتا ہے، ہمارا ہی کردار ہوتا ہے بچوں کے بنانے اور بگاڑنے میں۔ جیسے ہم رہیں گے ویسے ہمارے بچے رہیں گے، جیسے ہم رہیں گے ویسے ہماری بچیاں رہیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر وہ آدمی، ہر وہ عورت، ہر وہ شوہر، ہر وہ باپ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتا ہے، تعلیم یافتہ بنانا چاہتا ہے، دیندار بنانا چاہتا، اللہ کا بندہ بنانا چاہتا، تو خود وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے۔ معنوی طور پر بندہ تو ہر ایک اللہ کا ہے، یعنی اللہ کا دیندار بندہ بنا لے۔ جب ہم دیندار ہوں گے، ہم صحیح عقیدے والے ہوں گے، ہمارا اخلاق صحیح ہوگا، ہمارا کردار صحیح ہوگا، ہمارے گھر کے ماحول صحیح ہوں گے، تب جا کر کے بچہ ویسے بنے گا۔ اور بچوں کے ذہن و دماغ میں، بچیوں کے ذہن و دماغ میں اس کی ماں اور اس کے باپ جو لکھ دیتے ہیں وہ مٹتا نہیں ہے، کیونکہ بچوں کا پہلا ذہن یہ بالکل کورے کاغذ کے مانند ہوتا ہے، جو اس میں لکھ دیں گے وہ کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ہر اس جائز چیز کا بندوبست اور انتظام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے یا ہماری بچیاں صحیح اور سالم رہیں، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور عقیدوں کے اندر بھی، چال چلن کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر یہ ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز میری بہنوں میں آج بتلانا چاہتا ہوں، وہ چیز کیا ہے جو ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک اس کو نبھا سکتا ہے، اور وہ ہے بچوں کے لیے دعائیں کرنا۔ آج میں اسی پر چند آیتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ذریعے ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، بچیوں کی تربیت کرنے کے لیے، انہی میں سے ایک اہم ذریعہ ہے کیا جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے دعائیں کرنا۔ اور ہم ایسے اللہ تعالی پر ایمان لانے والے ہیں جس نے اپنے بندوں سے کہا ادعونی استجب لکم، تم ہمیں پکارو، تم ہم سے مانگو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری فریاد کو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو بچوں کی اصلاح اور سدھار کے لیے، اچھا یہ بھی جان لیجئے، تربیت کا انداز ہر ایک کے سوچ کے حساب سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ بڑا مالدار ہے، بڑا کمانے والا ہے، بڑا چاپٹر ہے، بڑا سیدھا سادہ، بڑا انوکھا اور بڑا نرالا ہے، کچھ لوگ چاہے وہ کیسا بھی ہو، کچھ لوگوں کی نگاہ دنیا پر رہنے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ رہتی ہے۔ جب تعلیم اور تربیت بولی جائے گی تو یہ بات جان لیجئے دینی تعلیم مراد ہے۔ دینی تعلیم اور تربیت سے مراد، دیکھ ریکھ سے مراد اسلامی تربیت، دینی تعلیم اور اسلامی تربیت۔ بھائی ایک کرسچن بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلاتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلاتا ہے، وہ اپنی ثقافت، اپنے کلچر کے حساب سے وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی وہ بھی تربیت کرتا کہ نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہمارے مسلم سماج میں رہنے والے کچھ بچے اور بچیاں ایسی ہوں جو غیر مسلموں کی لڑکیوں سے کہیں زیادہ بیکار ہیں۔ غیر مسلم کے لڑکے اور لڑکیاں سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، دینی طور پر نہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو تربیت ہر ایک کرتا ہے۔ تربیت سے مراد اسلامی تربیت،
تعلیم سے مراد اسلامی تعلیم، یہ ضروری ہے۔ تو اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کی اصلاح اور سدھار کے لیے زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بہنوں؟ دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اللہ وحدہ لا شریک لہ سے، کیونکہ وہ دعاؤں کے سننے اور قبول کرنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ دعائیں ہونی چاہیے، لیکن دعائیں کب ہوں گی؟ کون دعائیں کرے گا بہنوں؟ وہ عورت دعا کرے گی جو عورت تعلیم والی ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ عورت دعا کرے گی، وہ ماں دعا کرے گی جس کو دین کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہے۔ وہ باپ دعا کرے گا جس کو دین کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہے، کیونکہ دیندار ہی اپنی اولاد کو آخرت کے لیے توسہ بنانا چاہتے ہیں اور صدقے جاریہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہنوں ذرا غور سے سنو، بچوں کی اصلاح میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، جیسا میں نے بتلایا ماں باپ کا سب سے اہم رول ہوتا ہے، ان کی ایٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہاری بچی کے پاس، تمہاری پوتی کے پاس، تمہاری نتنی کے پاس، تمہاری بہن کے پاس اگر کوئی پیغام نکاح لے کر کے آیا ہے تو پہلے تم اس کے دین کو دیکھو، اس کے عقیدے کو دیکھو اور اس کے اخلاق کو دیکھو، اخلاق اور دین کو دیکھو۔ اگر وہ یقیناً وہ دیندار ہے، وہ توحید والا ہے، نبی کی سنت کا پیروکار ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہے، وہ آخرت کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والا ہے اور اس کا اخلاق کردار بھی صحیح سالم ہو، تو اس سے شادی کر دو۔ اور اسی لیے کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأة لأربع، عام طور پر، عمومی طور پر عورتوں سے شادی 4 بنیادوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے کیا جاتا ہے، 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ لمالہا، کہ بھائی میں شادی کر لوں گا فلاں کی بیٹی سے تو جائیداد بہت ملے گی، جہیز بہت ملے گا، دھن بہت ملے گا۔ وَلِجَمَالِهَا، بڑی خوبصورتی کو ٹارگٹ بنا کر کے ہم اس کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، اونچے خاندان کی ہے، چودھری صاحب کی ہے، پٹھان صاحب کی ہے، خان صاحب کی ہے، زمیندار صاحب کی ہے، مہتو صاحب کی ہے۔ وَلِدِينِهَا، یا تو دین کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ہے بات کی نہیں میری بہنوں؟ یا تو مال دیکھا جاتا ہے، یا تو حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اور یا تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور یا تو دین دیکھا جاتا ہے۔ انہی 4 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ یہی بات کی نہیں میرے بہنوں؟ اب آپ لوگ بچے والی ہیں، اللہ آپ کے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی۔ تو اب یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول کے حدیث کا آخری ٹکڑا آگے والا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، بہو لاؤ تو دیندار لاؤ، بیوی لاؤ تو دیندار لاؤ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو۔ نہ مال دیکھا اللہ کے رسول نے، نہ جمال دیکھا، خوبصورت، اگر 4 چیزیں مل جائیں، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اونچے حسب و نسب والے بھی ہے، دیندار بھی ہے، بہت بڑھیا، نور علی نور۔ لیکن اگر 4 چیزوں میں سے دیکھنا، چوائس کرنا کسی ایک چیز کو، تو کس چیز کو؟ دیندار لڑکی، دیندار۔ کیونکہ دیندار لڑکی اگر آپ کی بیوی بن کر کے آئی،
آپ کی بہو بن کر کے آئی، آپ کی بھاوت بن کر کے آئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی رشتے چلتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، تو گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا، وہ بگڑے کو بنائے گی، پھسلنے والے کو سنبھالے گی، غلط کرنے والوں کی رہنمائی کرے گی، وہ آپ کو آپ کے رب سے قریب کرے گی، آپ کے نبی سے قریب کرے گی، اور گھر کے اندر جو غلاظتیں گندگیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دعا کون کرے گا؟ جو دیندار ہو۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرے بچوں کو غربت سے بچا، مالدار کر دے، یہ ہنر دے دے، کمپیوٹر سکھا دے، انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، لائر بنا دے۔ کیا ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے؟ اور دیندار سے مراد بھی میری بہنوں سن لو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دیندار اسے کہا جائے گا جو صحابہ کرام کے زمانے میں دیندار مانے جاتے تھے، جنہیں اللہ اس کے رسول نے دیندار کہا۔ دیندار ہونے میں سن لیجئے میری بہنوں، معاف کریں گی، سب سے پہلے اس کا عقیدہ صحیح سالم ہو، شرک اور کفر اور منافقت سے اس کا عقیدہ پاک ہو، اور اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عین سنت کے مطابق ہو، اور اس کا اخلاق، لین دین، معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات کے مطابق وہ دیندار ہوگا۔ خالی داڑھی رکھ لینا، خالی نماز پڑھ لینا، خالی عمرہ کر لینا، یہ دینداری خالی نہیں ہے، اس میں نماز کی اہمیت اور وہ حج اور عمرے کے۔ دیندار کا مطلب سب سے پہلی بنیاد عقیدہ کیا ہو؟ توحید ہو، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ اب اگر مان لیا نمازی ہے لیکن وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور وہ دین میں نئی گڑھی ہوئی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، نہ اس کی نماز صحیح، نہ اس کا روزہ صحیح ہے، مسلمان کرتا پائجامہ پہنے، ٹوپی لگائے، ہاتھ میں تسبیح لیے، لیکن دیندار اسے نہیں کہا جا سکتا۔ میری بہنوں، دیندار وہ ہوگا جس کا عقیدہ صحیح سالم ہو اور اس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق ہو۔ تو اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے اگر ہم اپنی اولاد کو صالح اور نیک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے وقتوں میں خاص طور پر اولاد کی اصلاح اور سدھار کے لیے دوسری کوششوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ اولاد کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے میری بہنوں۔ نبی انبیاء کرام سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کون تھا؟ انبیاء کرام سے زیادہ اپنے بچوں کو صحیح ڈھرے پر چلانے کے لیے فکر مند اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہر نبی، ہر رسول یہ چاہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بالغ صالح ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نبیوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کیا، چاہے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد۔ چنانچہ آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے، اسماعیل، لڑکا پیدا ہونے سے پہلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کیا تھا؟ ربی حب لی من الصالحین۔ ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ گریہ وہ جاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رہے ہیں اس دعا کے ساتھ، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو گفٹ کے طور پر دے دے، عطا کر دے، اپنی طرف سے دے دیے۔ کیا دے دے؟ صالح، نیک، جو جسم میں بھی صحیح سالم ہو، اخلاق میں بھی صحیح سالم ہو، اور عقیدے میں بھی صحیح سالم ہو، بالکل صالح، درست، ٹھیک ٹھاک عطا کر دے۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا۔ ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر وہ لڑکا، ہر وہ عورت جو شادی جس کی ہو جائے، اسے چاہیے پہلے دن سے یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے، رب حب لی من الصالحین۔ کیونکہ میری بہنوں،
اگر ہماری نسل، ہماری اولاد، چاہے بچے اور بچیاں، یہ اگر صالح، نیک، دیندار بن گئے تو ہم چاہے غریب سے غریب ہوں، چاہے جتنی غربت کے شکار ہوں، چاہے جتنی بیماریوں کے شکار ہوں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا، انہوں نے دعا کیا اولاد پیدا ہونے سے پہلے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہیں، اور ان کی بیوی بھی کیا تھی؟ بانجھ تھی۔ ظاہری طور پر ایسا نہیں تھا کہ اب ان کی نسل جگے گی یا اولاد پیدا ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ تعالی سے اولاد مانگنے میں اور صالح اولاد مانگنے میں کبھی انہوں نے کسر باقی نہیں رکھی۔ چنانچہ حضرت زکریا نے دعا کیا، رب ہب لی، اللہ تو گفٹ کے طور پر ہمیں دے دے، تو ہمیں عطا کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریتن طیبہ، پاک اولاد، پاک ذریت، اچھی بیوٹیفل، بہترین اولاد عطا فرما دے، انکا سمیع الدعاء، اے اللہ تعالیٰ یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد بھی، یا ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا؟ اے اللہ تو دے، یہ نہ مایوس نہ ہو کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لڑکے نہیں ہوں گے، لڑکیاں نہیں ہوں گی، ہم بانجھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کر کے، ظاہری جائز تمام اسباب کا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے اولاد کے لیے۔ لیکن کیسی اولاد؟ صالح، پاک، صاف، درست اولاد۔ آج ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ مجھے لڑکا دے دے، آپ لوگ بھی دعائیں دیتی ہیں نا۔ ابھی کوئی آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ باجی اتنے دن ہو گئے شادی ہوئے، لڑکے نہیں ہوئے، دعا کرو، تو آپ کیا کہتی ہو؟ اللہ تمہیں لڑکا دے دے، یہی کہتے ہو نا؟ ہے بات کی نہیں ہے؟ اللہ تمہیں لڑکی دے دے، ارے لڑکا دے دے، ہو سکتا ہے وہی لڑکا شیطان بولے، تمہیں بھی پیٹے اور گھر والوں کو بھی پیٹے، چور بھی ہو، ڈکیتی بھی ہو، شرابی بھی ہو، شرک و بدعت کرنے والا ہو، مزاروں درگاہوں پر جانے والا ہو۔ کیا مانگنا چاہے؟ اللہ تمہیں صالح لڑکا دے دے، نیک لڑکا دے دے، اللہ تمہیں نیک لڑکی عطا فرمائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولاد کی اصلاح کی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کیا۔ آپ جانتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو امام التوحید کہا جاتا ہے۔ توحید میں یہ ایک طرح سے بہت ہی زبرد آزما پہلوان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کیا، ذرا سنیے میری بہنوں کیا دعا کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 35 ہے۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ وَجْنُبْنِي، اے اللہ تو مجھے بچا دے، مجھے دور رکھ، وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹے کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو تو دور رکھ، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم مورتی پوجا کریں۔ کیا دعا کیا حضرت ابراہیم نے نا؟
کیا دعا کیا کہ اللہ مجھے بھی اور میرے لڑکے کو بھی مورتی پوجا، آپ کی زبان میں کہا درگاہ بازار کی پجاری بننے سے بچا لے اللہ۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، کیا دعا کی تھی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ نبیوں کی سیرت ہے، اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرنا، اولاد کی سدھار کے لیے دعا کرنا، اولاد چاہے بچے ہو چاہے بچیاں، ان کو ان کے رب سے قریب کرنا اور رب کی اطاعت و فرما برداری کا شوق پیدا کرنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کیا۔ کیا کیا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج وہ لوگ جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں، وہ عورتیں جو نمازوں کی پابند نہیں ہیں، ان کی وہ کیسے امید رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے انہیں صالح لڑکا ملے گا؟ آج جائیے اپنے گاؤں محلے اور ٹولے میں دیکھیے، آواں کا آواں جھاواں ہے میری بہنوں، اور یہ اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے پاس پڑوس کے اندر، ہم اپنے رشتہ داروں کو نماز نبوی کی دعوت دیں، اس نماز کی دعوت دیں جو نماز نبی کے دل کلیجے کے لیے ٹھنڈک کا سامان تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں جو بھی پیدا ہوئے، جو بھی اسحاق پیدا ہوئے، اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر ان سے جو پیدا ہوئے، ومن ذریتی، اور میری ضرورت سے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 40 کے اندر مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ نبیوں کی سیرت ہے کہ وہ خود بچوں کی اصلاح و سدھار کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، ہر ممکن کوششیں کرتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے خیرخواہ ہوا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح اور سدھار کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں میری بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی اجازت سے اپنے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام کو لے گئے تھے، مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہاں کوئی نہ کھیتی تھی، نہ کوئی پاتی تھی، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی چرند تھا، نہ کوئی پرند تھا، نہ کوئی حیوان۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا۔ کیا دعا کیا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو، اور یہاں مراد کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کے جو لڑکے تھے لگ بھگ 8 آپ کے پشت سے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے خاص طور پر حضرت اسماعیل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے اولاد میں سے کچھ کو، مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ایسے وادی میں چھوڑ دیا، بسا دیا ہے جو جہاں کھیتی پاتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرم پاک کے پاس۔ ربنا کس لیے کیا؟ لیقیم الصلاۃ، یعنی اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس بچے کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ کیا دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سب سے پہلے کہ ہمارا یہ بچہ دیندار بنے، اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بنے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور دوسری دعا کیا کی؟ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی حال چال لینے والا نہیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل ہونے والا کر دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے میری بہنوں،
کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عقیدت اور محبت رکھی ہے نا، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے سارے کے سارے پریشان رہتے ہیں. اور کیا کیا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے کیا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ تو انہیں پھل عطا فرما، میوجات عطا فرما. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے حضرت ابراہیم کی دعا، ایک تو حضرت ابراہیم کی دعا ان کے اولاد نماز کو قائم کرنے والی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ سارے لوگوں کا دل حرم پاک کی طرف مائل ہے، اور خود حضرت اسماعیل کی طرف مائل ہے توحید والوں کا دل. اور حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت کا یہ اثر ہے کہ خانہ کعبہ میں جو پہاڑوں کی جگہ پہاڑ ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، کوئی وہاں ہریالی نہیں ہے، ہر موسم میں ہر قسم کا پھل ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے شوہروں کے کمائیوں میں اتنی برکت دے، حلال کمائیوں میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خانہ کعبہ دکھائے، مسجد نبوی کی زیارت کروائے اور قبول فرمائے. مکہ میں کہیں کوئی پھل پھول نہیں ہے، لیکن ہر قسم کا پھل مکہ کے اندر ہر وقت ہر مہینے میں موجود رہتا ہے. ہر مہینے میں کوئی بھی پھل چاہیں گے آپ کو وہاں مکہ کے اندر مل جائے. تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ انہیں مختلف میوجات عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں. تو یہاں کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیا. اسی طریقے سے میری بہنوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، دیکھیے برا نہ لگے، میں اشارے میں بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات میں کھل کر نہیں کہہ سکتا ہوں، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ کہے. اور کیا کہے؟ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تو مجھے بھی شیطان سے بچا، اور جو اس کام کے ذریعہ تو میری تقدیر میں لڑکا لڑکی لکھا ہے، اولاد لکھا ہے، اسے بھی شیطان سے بچا. اب اگر اللہ تعالی نے اس کے لیے لڑکا یا لڑکی مقدر کیا ہے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے نا کہ اپنی اولاد کی فکر تم پہلے ہی دن سے کرو. تم اپنے اولاد کو شیطان سے بچانے کی فکر ہے، شیطان بنانے کی فکر ہے، شیطان سے دوستی نہ کرنے کی فکر پہلے ہی سے کرو کہ تمہارا لڑکا شیطان کا دوست نہ ہو جائے. لڑکے سے بڑا لڑکے لڑکیاں دونوں، تمہارے لڑکے تمہاری لڑکیاں شیطان کی راہوں پہ نہ چلنے لگیں، تمہاری لڑکیاں اور تمہارے لڑکے شیطان کے حربوں میں نہ آ جائیں. تو یہ دعا کرو. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے خاطر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کریں، جیسا کہ سارے نبیوں نے کہا. یہ سارے مومنوں کا یہ طریقہ رہا میرے بھائیوں، سارے مومن اللہ والوں کا بھی یہ طریقہ ہے. اور آپ یہ جان لیں، ایک باپ اگر وہ نیک ہے، ایک ماں اگر وہ نیک ہے، یا نیکی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بدی کو چھوڑ رہے ہیں، تو اور وہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ تم اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، اپنی جان پر بد دعا نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تمہارے منہ سے بد دعا نکلی اسی وقت قبول ہونے کا وقت قبول ہو جائے. بد دعا سے روکا
اولاد کے لیے بد دعا سے روکا ہے. اور اس زمانے میں، اس زمانے نہیں بلکہ اس ماحول میں آج میرے خیال میں دو چیز بڑی مشکل نظر آتی ہے. ایک ہے اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت، اور دوسرا حلال مال کمانا. لیکن ایک باپ اور ایک ماں کو تو فکر ہونی چاہیے. آپ خود سوچیں، ہم سوچیں، ہمارے پاس 3 بچیاں ہیں. اللہ سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 بچے ہیں، اللہ سب کی اصلاح فرمائے، سب کو نیک بنائے اور ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق. ہمارا لڑکا، ہمارے لڑکے یا ہماری بچیاں اگر شیطان سے نفرت کرنے والی ہو جائیں، شیطانی راہوں سے نفرت کرنے والے ہو جائیں اور شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن مان لیں، تو کس کو لیں گے؟ اللہ کو لیں گے. اللہ تعالی کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنے لگے تو یقیناً ایسی اولاد ہماری بھی خدمت کرے گی، ہمارے درد کو اپنا درد سمجھے گی، ہماری تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھے گی، ہماری خوشی کو اپنا خوشی سمجھے گی. ہمارے لیے اس کے بس میں جو کچھ بھی ہوگا، اللہ جو نوازے ہوگا وہ بالکل قربان کر دیں گے. لیکن یہی ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اگر بگڑ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بد کردار ہو گئے، بد عمل ہو گئے، بد عقیدہ ہو گئے، بدی کے مائل ہو گئے، بدی کے گرویدہ ہو گئے، بدی کے برائی کے چاہنے والے ہو گئے، تو نہ یہ ہماری فکر کریں گے دنیا میں بھی اور نہ آخرت، اور نہ اپنی فکر کریں گے. ہے یہ بات کیوں نہیں؟ یہ بات ضرور ہے. اسی لیے ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ایک واقعہ میں ذکر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یعنی چیدہ لوگوں کی سیرت، اس میں اچھے لوگوں کی، پرانے زمانے کے اچھے لوگوں کی سیرت اس میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک سلیم بن ایوب رازی، اپنے زمانے کے ایک نیک ولی کہہ لیجئے، ایک بہترین عالم کہہ لیجئے، ایک بہترین مربی کہہ لیجئے، اللہ والے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. سلیم بن ایوب رازی یہ گئے ایک قرآن پڑھانے والے ٹیچر کے پاس. کہاں گئے؟ قرآن پڑھانے والے ٹیچر کے پاس. تو استاذ نے کہا، ٹیچر نے کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ. کس سے کہا؟ سلیم بن ایوب رازی سے. کہتے ہیں کہ چونکہ میری زبان، سلیم بن ایوب رازی کہتے ہیں کہ چونکہ میری زبان عربی نہیں تھی، غیر عربی تھی، عجمی تھی، تو میں ان کے سامنے سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکا، نہ ٹھیک ٹھاک پڑھ سکا، نہ قاعدے سے پڑھ سکا. اب مجھے بہت افسوس ہو تو انہوں نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ استاذ نے پوچھا کہ اے سلیم بن ایوب، کیا تمہارے پاس امی جان ہیں؟ ذرا سنیے گا بھائیوں، بات ختم ہونے والی ہے. گئے تھے پڑھنے کے لیے قرآن کے استاد کے پاس. قرآن کے استاذ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ. ان کی زبان عربی نہ تھی، اس لیے وہ سورہ فاتحہ قاعدے کا نہ پڑھ سکے، پریشان ہو گئے. تو استاذ نے کیا پوچھا؟ اے سلیم بن ایوب، کیا تمہارے پاس امی جان ہیں؟ میری بہنوں، آپ سب امی ہیں یا امی بنیں گی انشاءاللہ العزیز. آپ اپنے مقام کو پہچانو، آپ اپنے رتبے کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیا تاثیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیا ہنر رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم دیندار بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم توحید والی بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم توحید کے تقاضوں کو پوری کرنے والی بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم نبی کی ساری سنت کو اپنانے والی بن جاؤ اور نبی کے طریقے پر من مٹنے والی بن جاؤ. چاہے پوری دنیا تمہاری مخالفت کرے، تمہارا گھر تمہارا مخالف ہو جائے، تمہاری اولاد تمہاری مخالف ہو جائے، تم اللہ والی بن جاؤ. اللہ تمہاری مرادیں پوری فرما دے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا.
اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جب استاذ نے کہا اے سلیم کیا تمہارے پاس امی جان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس امی ہے، میرے پاس امی ہے۔ کہا جاؤ کہو کہ استاذ نے یہ فرمائش کی ہے، مانگا ہے کہ تم سلیم کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں قرآن پڑھا دے، دین کا علم سکھا دے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا بنا دے۔ یہ 3 بات استاذ نے کہا سلیم سے کہ جاؤ سلیم تم اپنی ماں سے میرا پیغام کہہ دینا کہ تمہاری ماں اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پڑھا دے، دین کا علم سکھا دے اور دین کی طرف بلانے والا بنا دے۔ سلیم گئے اپنی امی جان سے کہا، ان کی امی نے، ماں کیسے دعا نہیں کرے گی؟ ماں تو بچوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو چھوڑ دیتی ہے کہ ابھی بچے ہیں، حالانکہ یہ چھوڑ دینا بچے کو برائی پر ابھارنا ہے۔ باپ اگر ماننے لگے، سختی کرنے لگے، ارے آپ تو ہمیشہ بچوں پر کھڑے رہتے ہو تلوار لے کر کے، ارے بچی بڑی ہو گئی آپ اس کو مار رہے ہو، ارے بٹیا جوان ہو گئی، شادی کی عمر کی ہو گئی ہے، تم اس کو ڈانٹ رہے ہو، پھٹکار رہے ہو، بہت چلاتے ہو گھر کے اندر۔ باپ بیچارہ ایک سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور بچے اس برائی کو کرنے لگتے ہیں۔ سلیم کی ماں نے اپنے اللہ سے دعا کیا۔ کس سے دعا کیا؟ اللہ ہی سے۔ دعا کس سے کی جائے گی؟ کہ چلی جاؤ اجمیر، چلی جاؤ براؤں، چلی جاؤ کچھوچا، چلی جاؤ بغداد۔ کہاں جاؤ گی؟ رب کے پاس جاؤ گی، زبان کو ہلا کر، ہاتھ کو اٹھا کر، رب پر مکمل بھروسہ کر کے اور دعا کے قبول ہونے کا یقین کرتے ہوئے ایک چیز تم 3 بار مانگو گی، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، تہجد کے وقت میں، سجدے کی حالت میں، اذان اور اقامت کے بیچ میں، پریشانی کے وقت میں، بارش برسنے کے وقت میں اٹھاؤ۔ تو سلیم نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دے، میرے بچے کو دین کا علم سکھا دے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا دے۔ سلیم کا بیان ہے، سلیم بن ایوب رازی کا بیان ہے کہ اماں نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کر دیا کہ میں بغداد گیا قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور وہاں شافعی مسلک کے علماء تھے، عراق میں پہنچا، وہاں میں نے قرآن پڑھا بھی، قرآن حفظ بھی کیا، حدیث بھی حفظ کیا، دین کے مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی، یہاں تک کہ سلیم اپنے وقت کے ایک معروف مشہور قابل اعتماد امام ہو گئے۔ اور جب وہ اپنے شہر لوٹ کر کے آئے تو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر ہے۔ اس سے کیا عبرت ملی میری بہنوں؟ ایسے بہت سارے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے تو نام سنا ہے، اور میں نے کئی بار کہا کہ صحیح بخاری اردو میں منگا کے اپنے گھروں میں رکھو، ہندی میں منگا کے رکھو، اور وقت نکال کر جیسے ترجمہ معانی القرآن پڑھتے ہو، احسن البیان اردو ہندی انگلش میں آئے، اور اسی طرح حدیث کتابیں وقت طبیعت اٹھتا ہے وقت نکال کر پڑھو۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے پڑھتے ان کی اور سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے، غربت کا عالم یہ تھا، غربت اور فقیری کا معاملہ یہ تھا کہ سوکھی روٹی کھاتے کھاتے ان کے آنکھ کی بینائی روشنی ختم ہو گئی۔ ان کی ماں نے دعا کیا، کن کی ماں نے؟ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں نے دعا، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ یہ وہ ماں تھی جو بیٹے کو اپنے لیے صدقے جاریہ بنانا چاہتی تھی، جو بیٹے کو اپنے لیے سفارشی بنانا چاہتی تھی، جو بیٹے کو اپنے رب سے قریب کرنا چاہتی تھی، جو اپنے بیٹے کو ایسا بنانا چاہتی کہ رہتی دنیا تک جو بھی کہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعا کرے وہ بنانا چاہتے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کے اے اللہ میرے بیٹے کے بینائی لوٹا دے. اللہ نے بینائی جو ختم, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ نے جو بینائی ختم کر دی تھی وہ بینائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لوٹ آئی. یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. چنانچہ اولاد کی اصلاح اور سدھار کے لیے فکر ہونے, یہ نہیں کہ خالی دعا کرو, فکر بھی ہونی چاہیے, ٹینشن بھی ہونا چاہیے, ظاہری اسباب بھی تلاشنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے بچوں کو اوباش بچوں کے ساتھ گھماتے ہیں, اپنی بچیوں کو جہاں چاہیں بے پردہ آئے جائیں, جس جگہ چاہیں آئے جائیں, ہم اس سے خیر کی امید کرتے ہیں. ابھی بچہ کم سن ہے, بچی کم عمر ہے, صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے, ابھی وہ اس کے اندر وہ عقل نہیں آئی ہے, تو بگڑ سکتے نہیں. اور ایک بات پھر بتلا دو, کوئی اپنے بچے کو اصلاح کرنا چاہے تو موبائل سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بہت دور رکھے. موبائل یہ بہت خطرناک ہے. تو بہرحال میری بہنوں میری بیٹیوں, ہم سب اپنی اولاد کی اصلاح اور سدھار کی فکر کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. چاہے بچہ ابھی نہیں ہوا تب بھی, پیٹ میں ہے تب بھی, باہر اللہ نے لایا تب بھی, چھوٹا ہے تب بھی, بڑا ہے تب بھی, بوڑھا ہے تب بھی, کب دعا قبول ہو جائے کوئی. اور دعا کرنے میں ہمیں اکتانا نہیں چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آپ سب کے لیے, آپ سب کے بچوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم سبوں کو اپنی طرف پلٹا لے, اے اللہ تعالیٰ تو ہم سبوں کو اپنی طرف پلٹا لے اور شیطانی راستوں سے اور شیطانوں سے دور رکھ. حق سمجھنے, حق کو ماننے, حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. باطل کو سمجھنے, اس سے بچنے, اسے نکارنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر الجزا. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.